تو کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے. آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمپل ورڈز میں انٹرنیٹ کا یوز کر کے پروڈکٹس یا سروسز کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مطلب جو ہے انٹرنیٹ پہ کبھی ایڈس دیکھے ہوں گے, جو ایڈس مطلب فیس بک پہ آتے ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, انسٹا, ٹک ٹاک, ای ٹی سی ایکسٹرا, مطلب جتنے بھی. اب جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ ایڈز دیکھتے ہیں, وہ جو لوگ ایڈز رن کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے, یعنی جو چیز پہلے ٹی وی, نیوز پیپر, بل بورڈ پر ہوتی تھی وہ اب جو چیز پہلے ٹی وی, نیوز پیپر, بل بورڈ پر ہوتی تھی اب وہ فیس بک, انسٹا, گوگل پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہی چیز کے جو بھی مطلب اب مارکیٹنگ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مارکیٹنگ زیادہ تر جو ہے اب لوگ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ خود بتائیں کہ آپ لوگ بل بورڈز والی جو سوری یہ جو لوکل مارکیٹنگ ہوتی ہے, ٹی وی والی, نیوز پیپر والی, کیا آپ لوگ وہاں دھیان دیتے ہیں؟ نہیں نا. آپ لوگ فیس بک دیکھتے ہیں, انسٹا دیکھتے ہیں, گوگل دیکھتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے, لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہ دوسرے لوگ جس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کر کے دوسرے لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر جگہ جہاں لوگ آن لائن ہیں وہی مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ایک ورڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے میں نے سمجھایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے. اب آپ سے ایک چھوٹا سا ایک کوشچن ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کوئی ایڈ کہاں دیکھا تھا؟ ٹی وی پہ دیکھا تھا یا انسٹاگرام پہ؟ جلدی سے بتائیں مجھے. کیا آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ایڈ ٹی وی پہ دیکھا تھا یا انسٹاگرام پہ؟ مطلب آپ لوگ سوشل میڈیا کم یوز کرتے ہیں, ایسے ہی ہے؟ چلے ہم سیکنڈ پیج پہ چلتے ہیں. اب آپ میں سے نا کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. آج اس کا میں بہت ہی ایکسپلین جواب لے کے آ چکا ہوں کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ وہ ہوتی ہے جو ٹی وی, ریڈیو, نیوز پیپر یا بل بورڈز پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مقابلے یہ بہت مہنگی پڑتی ہے. اس کے بعد اس کی ٹریکنگ بھی آپ نہیں کر سکتے کوئی, اور یہ صرف اور صرف ون وے ہوتی ہے. آپ اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی اس پہ کوئی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہی اس پہ کوئی بہت بڑا ایکشن لے سکتے ہیں. بٹ وہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے جو اس فیلڈ میں انٹر ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہی سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, گوگل, ویب سائٹ, ای میل ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. اس میں کولڈ ای میلنگ, ایس ایم ایس ای میلنگ, سوری کولڈ ایس ایم ایس, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد افورڈیبل, یہ تو جو ہے نا بہت افورڈیبل ہے. اگر آپ کو ہمارا بل بورڈز کا کام ہے تو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں, بل بورڈ کا منتھلی خرچہ کم سے کم بھی 1,20,000 آتا ہے. اور وہی ایڈ اگر آپ سوشل میڈیا پہ رن کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے آلموسٹ 40,000 کے اندر اندر بل بورڈ سے زیادہ اچھی جو ہے نا آپ کو جو ہے مطلب آڈینس بھی مل جاتی ہے, سیلز بھی مل جاتی ہے, لیڈز بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں بلکہ آپ لوگ انہیں ٹریک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ نہ صرف انہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ لوگ انہیں دیکھ کے آپ کو ڈی ایمز کریں گے, کمنٹ کریں گے, لائک کریں گے. آپ کی ریچ بڑھے گی, اور نہ صرف ریچ بڑھے گی, آپ کی برانڈ کی ویلیو بڑھے گی. ٹھیک ہے. جو کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں نہیں بڑھتی, وہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹوٹل 7 جو ہے ٹولز کہہ لیں, کور کہہ لیں, یہ ہوتے ہیں.
فرسٹ نمبر پہ آتا ہے ایس ای او. ایس ای او کا مطلب ہوتا ہے گوگل سوری سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ایس ای او کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جو کہ گوگل کا ایک پارٹ ہے. کسی بھی چیز کو گوگل سرچ میں رینک کرنے کو کہتے ہیں ایس ای او. یعنی اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ڈیجیٹل سائنس پرائیویٹ لمیٹڈ اور سب سے اوپر میری ویب سائٹ آ جاتی ہے. یہ کیوں آتی ہے؟ صرف اسی لیے آتی ہے کیونکہ میری جو ویب سائٹ ہے وہ ایک اچھی ویلیو پہ رینک کر گئی ہے، لوگوں نے اس پہ اچھے ریویوز ڈالے ہیں، لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے، تبھی میرا صرف نام لکھتے ہی ویب سائٹ سب سے اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سیکنڈ نمبر پہ کور آتا ہے، ٹول آتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، جس میں ایف بی، انسٹا، ٹک ٹاک، یوٹیوب ایکسیٹرا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کو فیس بک کی ایڈ رن کرنا تو آتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب فیس بک کو ایڈس کے بارے میں تھوڑا بہت تو پتہ ہی ہے کہ فیس بک پہ جو ایڈز آتی ہیں وہی انہیں کو ایڈز بولتے ہیں. انسٹا پہ ایڈز، یہ ساری چیزیں ایڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فیس بک پہ ان ایڈز کے علاوہ بھی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. اب وہ مارکیٹنگ کیا ہے اسے ہم بولتے ہیں جو ہے مطلب ایک طریقے سے آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھا کے، ویڈیوز کے ذریعے جو ہے نا مارکیٹنگ کیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ لوگوں کو کنٹینٹ دکھا کے اور کنٹینٹ کو مطلب دکھاتے ہوئے مطلب ایک انٹرٹینمنٹ چیز، ایک مطلب انٹرٹینمنٹ شو دکھاتے ہوئے بھی مطلب آپ لوگوں کو اپنی پروڈکٹ پرچیز کرنے میں نا جو ہے مجبور کر لیا جاتا ہے. مطلب کافی حد تک آپ لوگ مان جاتے ہیں کہ پروڈکٹ ایڈ دیکھتے ہی کہ ہم اس کو خریدیں گے. ٹھیک ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے کیا میری؟ آج آواز کیوں کم آ رہی ہے؟ ایک منٹ پلیز ویٹ کریں. اب آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ پلیز مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے. اصل میں آج میں جو ہے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اپنے. ایک منٹ رکے، ایک چھوٹا سا ہے میرے پاس کا. کیا اب آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ میں نے اپنے پاس نا کچھ جو ہے نا پلوز اور کپڑے رکھ لیے ہیں، سے ہو گیا ہے ایک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اسٹوڈیو بہت بڑا ہے تو یہ ایشو آ جاتا ہے کبھی کبھار. اوکے. تو اب ہم واپس چلتے ہیں کلاس پہ. اب نیکسٹ نمبر پہ جو چیز آتی ہے اسے ہم بولتے ہیں پی پی سی، یعنی پیڈ ایڈز. پیڈ ایڈز کیا ہوتی ہے؟ گوگل ایڈز، ایف بی ایڈز اور جو ہے لنکڈ ان ایڈز. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ہم بولتے ہیں پی پی سی ایڈز یعنی پیڈ ایڈز. ٹھیک ہے. پیڈ ایڈز جو ہے نا وہی ایڈز ہوتی ہیں جو مطلب آپ ویڈیوز کے بیچ میں دیکھتے ہیں، نیٹ ورک پہ دیکھتے ہیں، سرچنگ پہ دیکھتے ہیں. مطلب آپ کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تب آ جاتی ہے ایڈ. ان ساری چیزوں کو پی پی سی ایڈ یعنی پیڈ ایڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک ایسی فیلڈ جس پہ اے آئی کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، اے آئی مطلب اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایس سی او ایسی فیلڈ ہے جس میں اے آئی قبضہ کر چکا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایسی فیلڈ ہے جس پہ کبھی اے آئی قبضہ نہیں کرے گا. پیڈ ایڈز یعنی پی پی سی پہ بھی 50% اے آئی قبضہ کر چکا ہے. تو انہوں میں ایڈ آپ کو جواب ملنا تھوڑا مشکل ہے. بٹ کنٹینٹ مارکیٹنگ ایک ایسی مطلب نیش ہے جس میں آپ لوگ لائف ٹائم کام کریں، اے آئی اس میں ہاتھ بھی نہیں، مطلب اے آئی اس میں گھس ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ اے آئی سے زیادہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لوگ اے آئی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اے آئی پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے آپ کو دے دے. لوگ اے آئی پہ ٹرسٹ کریں گے یا ایک انسان پہ ٹرسٹ کریں گے؟ اب آپ خود بتائیں. کیا آپ کو ایک بندہ
جو ہے فروٹس بیچ رہا ہے اور ایک طرف ایک اے آئی فروٹس بیچ رہا ہے، تو آپ کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ انسان پہ ہی ٹرسٹ کریں گے نا. تو یہی بات ہے، کنٹینٹ مارکیٹنگ ایک بہت بڑی نیش ہے. تو آپ لوگوں کو اچھا، آپ لوگ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو ذہن میں ایک سوال آئے گا آگے جا کے، اسکل سیکھ لی ہم نے، اب کلائنٹ کیسے آئیں گے؟ ایک چھوٹا سا حل بتاتا ہوں. کنٹینٹ کریشن سٹارٹ کریں، لوگوں کو آپ پسند آنے لگیں گے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو خود کام دیں گے، آپ کو کام ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ کو کام ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کنٹینٹ کریشن سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ویڈیوز آ جاتی ہیں، ریلز آ جاتی ہیں، بلاگز آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے ای میل مارکیٹنگ. اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو دن میں ہزاروں ای میلز آتی ہیں اس کی مارکیٹنگ کی. مطلب کوئی آپ کو اپنی کوئی ویب سائٹ جو ہے ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کوئی آفر ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو اپنی کوئی سروس ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پروڈکٹ. تو یہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وہ آپ کو ایک ایک کر کے ای میل نہیں کرتے، وہ آپ کو سافٹ ویئر کے ذریعے ایک ساتھ ای میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ ایک ساتھ ای میل کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ای میل مارکیٹنگ یعنی کولڈ ای میلنگ. ٹھیک ہے، اس میں ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے، بٹ وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے، اس پہ اے آئی نے قبضہ کر چکا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی لسٹ میں ڈالا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک آ جاتی ہے بہت ہی پاپولر نیش جس پہ اے آئی قبضہ نہیں کر سکتا، وہ آ جاتی ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ، انفلوئنسر مارکیٹنگ. اور ریسنٹلی ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک ایفلیٹ پروگرام لانچ کیا ہے. میں آپ کو پہلے تو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. کسی کا بھی پروڈکٹ پروموٹ کرنا، مارکیٹنگ اور پروموشن میں فرق ہوتا ہے، یہ پہلے جان لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ بولتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو خود مارکیٹ کرنا یا کروانا. لیکن وہی اگر ہم کسی بندے سے بولیں کہ آپ اسے پروموٹ کرو، کسی پاپولر بندے سے بولیں کہ آپ یہ ہمارا پروڈکٹ لو، یوز کرو اور اسے پروموٹ کرو، تو اسے بولتے ہیں پروموشن، پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک اپنا ایفلیٹ مارکیٹنگ پروگرام نکالا ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری، یہ آپ کو میں لنک دے دوں گا اپنے ویب سائٹ کا، اگر آپ لوگ ہماری جو ہے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، اس کو سکرول کرتے ہیں، سب سے نیچے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ایفیلیٹ پروگرام پہ کلک کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے ہمارا ایفیلیٹ پروگرام مل جائے گا. یہاں پہ یہ ویٹ اے منٹ، اب میں آپ لوگوں کو جو ہے اپنا ایفیلیٹ پروگرام دکھا دیتا ہوں. تاکہ آپ لوگوں کو جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں نا تھوڑا زیادہ اچھے سے پتہ چل جائے. آپ لوگ چاہیں نا ابھی سے، مطلب اگر آپ میں لگن ہے، آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آج میری اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، میرے یہ پروسیس بتانے کے بعد اپنا جو ہے نا ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی پہلی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں پہلے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا لنک دے دیتا ہوں. کنٹرول سی، یہ دیکھیں، یہ جو ہے ہمارا بھی ریسنٹلی ہمارا پورٹل لنک ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو نا دے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے آنا ہے ہماری اس ویب سائٹ کے ایفلیٹ پروگرام پہ اینڈ رجسٹر کر لینا ہے اپنا اکاؤنٹ. مینلی بس آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے ہمارا پروڈکٹ پروموٹ کرنا ہے. آپ جب ہمارا پروڈکٹ پروموٹ کریں گے تو ہم آپ کو وہ جو ہماری سیل آئی ہے، آپ نے ہمارا پروڈکٹ سیل کیا ہے، اس پروڈکٹ میں سے 7% کمیشن دیں گے. ٹھیک ہے، ہر آرڈر پہ آپ کو 7% کمیشن ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سمپلی یہ چیزیں فل کرنی ہے اور اپنا جو ہے اکاؤنٹ بنا لینا ہے. یہ بہت ہی زیادہ مطلب فرینڈلی، اس کا لے آؤٹ وغیرہ ہے، ساری چیزیں بہت ہی زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے. کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو میں اپنا میرا ابھی جو ٹیسٹنگ اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، لاگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اپنا جو ہے لاگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں. آپ اپنا جو ہے پیمنٹ میتھڈ اٹیچ کریں گے اس میں، اور ود ان 24 آورز جو ہے آپ کا مطلب آپ نے سیل کری، آپ کے پیسے آ گئے آپ کے اکاؤنٹ میں، ود ان 24 آورز جو ہے آپ کو آپ کی
پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گی. یہ ہمارا جو ہے بہت بڑا پروگرام ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیل میری ویڈیو کل ہی جو ہے یوٹیوب پہ آنے والی ہے, تو آپ لوگ اچھے سے دیکھیے گا. آپ لوگوں کو ایفلیٹ مارکیٹنگ کا مطلب میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ایفلیٹ مارکیٹنگ سمپلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب کسی کے بھی سوشل میڈیا, مطلب کسی کے بھی پروڈکٹ یا سروس کو پروموٹ کرنا. مطلب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ میری سروس ہے, آپ اس کو جو ہے پروموٹ کریں. تو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں, اس کے پیسے لیتے ہیں, کمیشن لیتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ایفلیٹ مارکیٹنگ. اب وہی انفلوئنسر مارکیٹنگ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے 2000 3000 4000 10,000 1 لاکھ جو ہے ایکسیٹرا فالوورز یا سبسکرائبرز ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو آ کے اسپانسر کرتے ہیں, آپ سے یو جی سی ایڈز بنواتے ہیں, آپ سے ایڈز کریٹ کرواتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ پروڈکٹ لیں. ہم آپ کو پروڈکٹ اپنا سینڈ کرتے ہیں اور آپ ہمارے پروڈکٹ کو پروموٹ کریں, ایڈ بنا کے دیں. ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کرتے ہیں نا ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ جو ہے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں ہم ای کامرس مارکیٹنگ پہ. ای کامرس مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی پلیٹ فارم کی مارکیٹنگ کرنا. ہمارا شاپر اسٹور ہو گیا, دراز میں دراز میں ہمارا سیلر سینٹر ہو گیا, امیزون کا ہمارا جو ہے سیلر اکاؤنٹ ہو گیا, اٹسے کا اکاؤنٹ ہو گیا سیلر اکاؤنٹ. جو بھی اکاؤنٹ ہے ہمارا, اس کا ہم مارکیٹنگ کرنا چاہیں یا کسی کو مارکیٹنگ کر کے دینا چاہیں, تو ہم اس کو جو ہے بولتے ہیں ای کامرس مارکیٹنگ. اس کے تو نام سے ہی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں مارکیٹنگ فنل سٹیجز. بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی انٹرسٹنگ جو یہ چیز ہے, تو اس کو ضرور دیکھیں, ضرور سمجھیں. کسی بھی چیز میں پہلے تو آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں. ویژول دی فل کسٹمر جرنی فرام بورڈ اویئرنیس ٹو لائر. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ جب بھی کوئی برانڈ اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے نا, تو وہ ڈائریکٹ سیلز کیئر نہیں چلاتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. وہ بولے گا نا, سر یہ آپ میرا پروڈکٹ ہے, اس کی یہ بینیفٹس ہیں, آپ یہ مجھ سے پرچیز کر لیں. وہ گھنٹہ پرچیز نہیں کرے گا. وہ بولے گا ہم آپ پہ ٹرسٹ کیسے کریں. تو لوگوں کو ٹرسٹ دلانا ہوتا ہے. ٹرسٹ کیسے دلائیں گے؟ وہ بھی مارکیٹنگ سے دلائیں گے. پہلے اویئرنیس کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, ہمارا جو ہے یہ پروگرام آنے والا ہے, آپ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کریں. مطلب کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں, اپنا پلان بنائیں, اپنا آئیڈیا بنائیں کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرنا پڑے. اور پھر جو سیکنڈ لیول آتا ہے, اس میں لوگ انٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں آپ پہ. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے آپ پہ انٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو لوگ سرچ کرتے ہیں. تھرڈ لیول پہ لوگ آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. فورتھ لیول پہ لوگ آپ سے کنورژن کرتے ہیں, لوگ آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ففتھ نمبر اینڈ لاسٹ نمبر آف دی جو ہمارا آتا ہے, وہ ہے لویلٹی. لوگ آپ کے ساتھ ایماندار ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کو ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے اوپر. مطلب ایک ایک چیز. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کوئی حلوہ نہیں ہے. مارکیٹنگ کو سمجھنا اگر کسی کو آ گیا تو بہت بڑی چیز ہے مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, دنیا میں نا کروڑوں پروڈکٹس لوگ بنا لیں گے. لوگ اے آئی پروڈکٹ بنا کے دے دیتا ہے. آپ کو پتا ہے اے آئی سے آپ ہزاروں لاکھوں پروڈکٹس بنوا سکتے ہیں. لیکن پتا ہے اے آئی کیا نہیں کر سکتا؟ اے آئی اس کو بیچ نہیں سکتا. اے آئی اس کو آپ سے خرید نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اے آئی اس کے پیسے نہیں دے سکتا آپ کو. یہ چیز ایک انسان ہی کر سکتا ہے, اور کمپنیز اس کے لیے کروڑوں پے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ نے نا مطلب ایک اسٹریٹجی بنا کے آنی ہے کہ آپ اگر اپنا برانڈ بناتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے جو ہے پروموٹ کریں گے. آپ نے ایک پوری اسٹریٹجی بنا کے نا آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی جو ہے نا میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں. یہ میں کنٹرول سی کر کے جو ہے آپ کو میں لنک دے رہا ہوں اس کا. ٹھیک ہے, یہ لنک آپ اس کو جو ہے سیو کر لیں کہیں پہ, کیونکہ میں دوبارہ گروپ میں اس کو لنک کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ. اب نیکسٹ پہ کیا ہے, چلو ایک ریئل برانڈ کو ہم دیکھتے ہیں. ایک برانڈ چوز کرو, نائکی, فوڈ پانڈا, دراز یا کوئی بھی لوکل. ٹھیک ہے, ہم جو ہے دراز کو چوز کریں. اب جو ہے نا مجھے آپ کچھ چیزوں کے آنسرز کریں. دراز کون سے چینلز یوز کرتا ہے مارکیٹنگ کے لیے؟ جلدی سے بتائیں. کیا اس کو اویئرنیس کرنی پڑتی ہے؟ کیا اس کو مطلب لوگوں کو ابھی بھی ٹرسٹ دلانا پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں دلانا پڑتا نا.
کیونکہ دراز نے اپنی ایک ویلیو کریٹ کر لیا، نائکی نے اپنی ایک ویلیو کریٹ کر لیا، کوکا کولا نے اپنی ایک جو ہے ویلیو کریٹ کر لیا، فوڈ پانڈا نے اپنی ویلیو کریٹ کر لی ہے، برانڈ آئیڈینٹی ہو گئی ہے انہوں کی سیٹ۔ اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنی مطلب ایک ایسا مطلب کچھ مطلب چیز ایسی کریں کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا لگ جائے۔ اور اس کا سب سے آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا سب سے آسان اینڈ ایزی حل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کنٹینٹ کریشن سٹارٹ کر دیں، لوگ آپ پہ خود اندھا ٹرسٹ کریں گے۔ آج لوگ اب ڈکی بھائی جیسے فضول آدمی پہ بھی اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ لوگ کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو بندہ مطلب صرف مطلب اپنے گھر والوں کو دکھا کے مطلب وہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کا ٹائم کو مطلب ضائع کر کے وہ پیسے کما رہا ہے، اور آپ لوگ اپنا ٹائم فری میں سیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے مطلب بڑا میرا بھائی جو ہے نا جو ہے دیکھتا ہے کبھی کبھار، تو میں اس کو بڑا ڈانٹتا ہوں کہ یار تو یہ کیا کرتا ہے، کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے، مطلب کیا ایسی چیز میں دکھتی ہے کہ جو مطلب ٹائم بلا وجہ ضائع کرے۔ تو وہ بولتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور بھی تو دیکھ سکتے ہو نا، کہ مطلب کوئی ایسی چیز دیکھ لو جو آپ کو کوئی ایسی انفو دے دے جس سے جو ہے آپ کو مطلب آپ کے کیریئر کو بنانے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جو سکولز ہیں وہ سکلز کیوں نہیں سکھاتے؟ سکولز چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اچھا سا کام کرو، اچھے سے ایگزامز میں پاس ہو جاؤ، آپ کی جو ہے چیزیں اچھی ہو جائیں، اور آپ کو آگے جا کے اچھی سی جاب مل جائے۔ اسکول یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مطلب جہاں آپ جاب کر رہے ہو اس کمپنی کے مالک بن جاؤ؟ اس کمپنی کا مالک ہم پڑھائی کر کے نہیں بن سکتے، اس کمپنی کا مالک بننے کے لیے ہمیں اسکل سیکھنی پڑے گی، ہمیں اپنی کمپنی بلڈ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ایجنسی بلڈ کرنی پڑے گی، ہمیں لوگوں کو ٹرسٹ دلانا ہوگا۔ ہم جو ہے نا مطلب جو ہم سیکھتے ہیں کلاسز میں، ہم جو آنسر جو یاد کر کے ایگزامز میں لکھتے ہیں نا، وہ آنسر جو ہے ہم مطلب کسی کو نا دے کے مطلب کوئی کاروبار میں ہم ان آنسر کا گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ آنسر ہمیں کاروبار میں کبھی کام نہیں آتے۔ یہ ہمیں صرف اسی لیے ہی سکھاتے ہیں کاروبار، مطلب یہ ہمیں جو ہے اس لیے سکھاتے ہیں یہ پڑھائی، تاکہ یہ جو انہوں کا سسٹم چل رہا ہے یہ کبھی بند ہی نہ ہو، یہ اپنے غلام پیدا کرتے جائیں، بناتے جائیں، اور آرام سے بیٹھ کے کھاتے جائیں۔ ٹھیک ہے، خود اے سی کے روم میں آرام سے بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ہم سے کام کروا رہے ہیں۔ سوچیں کہ آپ خود بھی اے سی میں بیٹھے اور اپنے ٹیم والوں کو بھی جو ہے اے سی میں بٹھائیں۔ میں نے اپنے کبھی بھی امپلائیز کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ میرے امپلائیز ہو، میں نے انہیں اپنی ٹیم ممبر کی طرح رکھا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے امپلائی اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیسا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، امپلائی کا لفظ غلامی، میں نہیں بناتا کسی کو غلام۔ ٹھیک ہے، اس ایکو سسٹم کو توڑنا میرا مین مقصد ہے، اس سسٹم سے باہر نکل کے کچھ ایسا کرنا جو مطلب آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا مجھے پتا ہے لوگ اس جو میں یہ یوٹیوب پہ ڈالوں گا تو لوگ ریلز بھی بنائیں گے، میں اپنی ٹیم کو پہلے ہی کہہ دوں گا کہ وہ اس جگہ کو جو ہے نا کٹ کر کے ریلز بنا دیں گے۔ یہ جو ہماری لاسٹ سلائڈ تھی آلموسٹ، ہاں جی یہ والی۔ اب یہاں پہ آپ کو نے بتا دیا آپ انہوں پہ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں، آپ نے انہوں کو پہلی دفعہ کہاں دیکھا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی۔ اب آپ کو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سرچ کر ان تین ٹولز کو ضرور سرچ کرنا ہے۔ کینوا تو آپ لوگوں کو رٹ چکا ہے، سب کچھ آتا ہے، ان دو ٹولز کو سرچ کریں۔ گوگل ٹرینڈز میں جائیں، ٹھیک ہے، گوگل بہت بڑی فیلڈ ہے، گوگل کو آپ خود سرچ کرنا شروع کریں، مجھ سے ہر بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل پہ جائیں۔ گوگل پہ میں آپ کے فل ٹائم ساتھ نہیں رہ سکتا، گوگل آپ کا جو ہے نا پرماننٹ اسسٹنٹ ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کا پرماننٹ اسسٹنٹ ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ یہ بولیں گے نا
کہ مجھے اے بی سی نہیں آتی، وہ آپ کو اے بی سی سکھائے گا. آپ اس کو بولیں گے نا مجھے پائتھن نہیں آتی، مجھے وہ آپ کو پائتھن سکھائے گا. آپ بولیں گے نا اس کو آپ کو کہ آپ کو جاوا اسکرپٹ کوڈنگ نہیں آتی، آپ کو وہ کوڈنگ سکھائے گا. وہ سب کچھ سکھائے گا جو آپ کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسکول پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا لوگوں پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزوں پہ یقین رکھیں، ایک اللہ پہ اور ایک اپنی اسکلس پہ. بس دو چیزوں پہ یقین رکھیں، بہت آگے جو ہے نا کامیابی ملے گی. یہ دو ٹولز یاد رکھیں ہمیشہ، جو ہے آپ لوگوں کو بڑے کام آئیں گے. کسی بھی ویب کو مطلب آپ لوگوں کو کسی بھی ویب کی ٹریفک چیک کرنی ہے نا، ویب سائٹ کی ٹریفک، تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں سیملر ویب. یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کسی بھی ویب سائٹ کی ٹریفک چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے ایک ویب سائٹ گوگل ٹرینڈز، جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف اپنے آس پاس نہ دیکھیں، دیکھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے حساب سے چلیں، اپنے حساب سے نہ چلیں. ٹھیک ہے، دنیا کے ایکو سسٹم کو توڑیں اپنے حساب سے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ کو ختم کریں، جو ٹرینڈ چل رہا ہے ایک اپنا ٹرینڈ چلائیں. ٹھیک ہے. آج کی کلاس تھوڑی زیادہ ہی جو ہے ہائپ میں چلی گئی، انٹرسٹنگ ہو گئی تھوڑی. اچھا آپ مجھے بتائیں یہ دونوں جو ہے ٹولز میں آپ کو پریویو کراؤں یا نہیں؟ یہ دونوں ٹولز پریویو کراؤں کیا؟ جلدی سے بتائیں، یا آپ لوگ خود ہی کر لیں گے، آپ کو ٹاسک دوں؟ جلدی سے بتائیں. اوکے، ہم پریویو بھی کرا دیتے ہیں اس کو. سمپلی آپ نے جو ہے جانا ہے اور گوگل پہ سرچ کرنا ہے گوگل ٹرینڈز. ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے، اور سرچ کرتے ہی آپ لوگوں کو فرسٹ نمبر پہ ویب سائٹ دکھ جائے گی گوگل ٹرینڈز کی. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہاں پہ فار ایگزامپل میں سرچ کرتا ہوں کہ اس وقت ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کیا چل رہا ہے. اچھا اب آپ لوگوں میں سے مطلب کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نا جو ہے ہم انگلش کہاں سے سیکھیں گے لوگوں سے انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے. میں اس کا بھی حل بتاتا ہوں آپ کو. میں نے انگلش اسکولوں سے نہیں سیکھی، مجھے انگلش نا بہت کم آتی ہے. ابھی بھی مجھے اتنی نہیں آتی، بٹ میں اس وقت کہاں سے سیکھ رہا ہوں پتہ ہے؟ اپنے نا موبائل میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈیولنگو. آپ کو وہ ایک ایک نا لائن سکھاتا ہے، وہ اے آئی ہے. آپ کو ایک ایک لائن سکھاتا ہے کہ نا مطلب ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ، مطلب کون کون چیزیں کون کون سی چیز ہے جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ فالو کر رہی ہے یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ٹاپک پہ کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ آ گیا. آپ نے گراف چیک کرنا ہے، آپ کو اس کا گراف بھی مل جائے گا، اور آپ کو یہاں پہ اس کا ڈاؤن لوڈ کرنے کا بھی مل جائے گا آپشن. ٹھیک ہے، میں یہاں ویب سرچ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جاتا ہوں یوٹیوب سرچ میں، سرچ کرتا ہوں مسٹر بیسٹ کو. میں صرف آپ کو سرچ کر کے بتا رہا ہوں کہ لوگ مطلب کیا چیز کہاں کیسے چل رہی ہے. اب دیکھیں کہ مسٹر بیسٹ کو کب کہاں سرچ کیا گیا ہے. مسٹر بیسٹ کو اتنا زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے روز، مطلب پر ڈے 70 سے 80 لوگ اسے سرچ کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا ابھی تو صرف ہم نے پاکستان کی جو ہے لوکیشن لگائی ہوئی ہے. اگر آپ اسے ورلڈ وائڈ کریں تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ لوگ کس کو کہاں کتنا سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پتا چلے گا کون سی جگہ پہ لوگوں نے کتنا سرچ کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی آپ نے کہیں بھی چیک کرنا ہو آپ گوگل ٹرینڈز میں، یہ آپ کو بتائے گا کہ کس کو کہاں کتنا سرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ٹول پہ جس کا نام ہے سیملر ویب. ٹھیک ہے، سملر ویب میں جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ویب سائٹ کی ٹریفک. ابھی میری ویب سائٹ نیو ہے، میں اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ بیکاز میں نے بھی ابھی تک اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک ہی نہیں چیک کی. کل سے بہت بزی ہوں، اپنی ہی ویب سائٹ میں لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، گیٹ ان سائٹس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں میں نے اسے گیٹ ان سائٹس بولا ہے نا، یہی جو ہے اسے لوڈ کرنے لگ گیا ہے، اور یہ ہمیں بتا دے گا کہ مطلب کتنے جو ہے لوگوں نے سرچ کیا ہے. ساری چیزیں پورا گراف میں مجھے سمجھا دے گا.
ابھی یہ جو ہے نا ہر کسی کی مطلب کچھ نہ کچھ تو کمانا ہی ہے انہوں نے، تو کمانے کے لیے انہوں نے لگایا ہے کہ آپ پہلے سائن اپ کرو، اس کے بعد جو ہے ہم کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے ہم سائن اپ کر لیتے ہیں۔ آج کی کلاس انٹرسٹنگ ہے، مزے کی ہے۔ اب کل سے نا ہمیشہ جو ہے جو سلائڈز ہوں گی نا، مطلب آپ لوگوں کو ایسے ہی سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب روز طریقے سے گرافس بنائے جائیں گے، لکھا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ویٹ اے منٹ، میری اسکرین آف ہو گئی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے اسکرین شو نہیں ہو رہی، مجھ سے ہی غلطی سے ٹیب کلوز ہوا ہے، ویٹ کریں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہو گئی اب اسکرین شو آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں اپنا گول بتاتا ہوں، میرا گول کیا ہے۔ میرا گول ہے، لوگ سوچتے ہیں ہم فائنینشیل جو ہے فریڈم میں آ جائیں، مطلب ہمیں کچھ خریدنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے، لیکن میں اس سے آگے کی سوچ رکھتا ہوں۔ میں ایک لیگیسی بنانا چاہتا ہوں کہ اگر میں ریٹائر ہو جاؤں تو میرے بعد بھی جو ہے ایک نام بنا رہے، ایک کمپنی چلتی رہے۔ میری سوچ بہت آگے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے یہاں پہ پوچھ رہا ہے تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں، امپروو ایس ای او اینڈ پی پی سی، مطلب پیڈ اینڈس اینڈ ایس ای او۔ یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یار، کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھ لیا۔ اب میری کمپنی کتنے لوگ ہیں ابھی؟ تو فی الحال اتنے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ اتنے بھی ہو جائیں گے۔ بھائی کیا ایشو سے؟ یہ جو سرویز کے چکر میں کام خراب کرتے ہیں نا، یہ بہت غصہ آتا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اتنا ریویوز جو ہے نا کوئی اور لیتا بھی نہیں ہے، نہیں یہ دے رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سملر ویب جو ہے نا پیڈ ہے۔ اب مجھے یاد نہیں تھا، بہت ٹائم پہلے یوز کیا تھا، اس ٹائم تو یہ فری تھا، بٹ اب یہ پیڈ ہو چکا ہے۔ آپ اس کی جگہ کوئی اور ہی یوز کیجیے گا، میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ انہوں نے بالکل ہی چینج کر دیا، میں کافی ٹائم بعد یوز کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کو یوز نہیں کرنا، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا کہ ہم مطلب
چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجیے گا، گوگل سے سرچ کر لیجیے گا کہ ویب سائٹ ٹریفک جو ہے یا ایس ای او ہم نے کسی بھی چیز کی سرچ کر مطلب دیکھنی ہو تو کیسے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.